یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے راستے پہ چلنے سے انکار کر دیا ہے۔ ان کی حالت ایسی ہے کہ جیسے چرواہا جب جانوروں کو پکارتا ہے تو وہ اس کی آہو پکار کے علاوہ کچھ نہیں سنتے، کچھ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ لوگ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اسی لیے یہ کچھ بھی نہیں سمجھتے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جانوروں سے تشبیہ دی ہے کہ ان کے آگے جو مرضی بات کی جائے دین مذہب اسلام کی، ان کو کچھ نہیں سمجھ آتی سوائے چیخ اور پکار کے۔ یہ بات صرف کافروں کے لیے نہیں ہے، یہ بات ہر اس شخص کے لیے ہے جس کے آگے دین کی بات کی جائے اور وہ اس پہ عمل پیرا نہ ہو۔ عمل کرنا تو بہت بڑی بات ہے۔ آج پوچھیں، اپنے آپ سے یہ سوال کریں، ہم بھی کوئی دین کی اللہ کی باتیں سن رہے ہیں اور اس پہ عمل کر رہے ہیں، یا ہم بھی جانوروں کی طرح ہو گئے ہیں؟ ہم بھی اندھے گونگے اور بہرے ہو گئے ہیں؟ ہمارے سامنے جب یہ باتیں ہوتی ہیں تو ہمیں سوائے چیخ اور پکار کانوں میں آ رہی ہوتی ہے، لیکن ہم بھی جانوروں کی طرح ان باتوں کو سمجھتے نہیں، ہم دین کی باتوں کو سمجھتے نہیں، ہم بھی جانور بھی بن چکے ہیں۔ ہم روز یہ باتیں ہو رہی ہوتی ہیں اور ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے ہماری سمجھ میں ہی نہیں کچھ آیا، ہم بہرے ہیں، ہم نے دیکھا ہی کچھ نہیں، ہم اندھے ہیں اور ہم کچھ بول ہی نہیں سکتے دین کے بارے میں، ہم گونگے ہیں۔ تو سوال کریں نا اپنے آپ سے، کیا ہماری یہ پوزیشن نہیں ہے؟ ہم روز کتنی باتیں دین کی سنتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے۔ روز اللہ تعالیٰ ہمیں 5 مرتبہ بلاتا ہے، پکارتا ہے، لیکن ہم اس کی پکار نہیں سنتے، ہم بہرے ہیں، نہیں سنتے۔ اور یہ سب پتہ ہے کیوں ہو رہا ہے؟ یہاں پہ میں ایک اور حدیث کا بھی حوالہ دے دوں۔ کل ہی ایک حدیث پڑھ رہی تھی جو میں نے پہلے بھی کئی بار پڑھی ہے، لیکن ہمیشہ اس کو پڑھتے رہنا ہے، یہ آپ کا ایمان تازہ رکھتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اس کا مفہوم کچھ ایسے ہے کہ جب بھی تم کوئی گناہ کا کام کرتے ہو تو تمہارے دل پہ ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اور جب تم برابر گناہ کرتے رہتے ہو تو یہ بڑھتا جاتا ہے، یہ بڑھتا رہتا ہے، اور پھر یہ پورے دل کو کالا کر دیتا ہے، اور جب کالا دل ہو گیا تو پھر اس پہ اثر ہی کسی چیز کا نہیں ہوتا۔ پتہ ہے نا کالا رنگ کتنا پکا ہوتا ہے، اس پہ نہیں کسی چیز کا پھر اثر ہوتا۔ لیکن اگر کوئی گناہ کرنے کے بعد توبہ کر لیتا ہے اللہ تعالیٰ سے تو وہ پھر نقطہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ توبہ قبول کرتا ہے اور وہ نقطہ مٹ جاتا ہے۔ توبہ کرنی بہت ضروری ہے، لیکن ہم نے اپنے دلوں کو سخت کر لیا ہے، گناہ پہ گناہ کر کے، بے حیائی پھیلا کے، بے حیائی دیکھ کے، بے حیائی کر کے روز اللہ تعالیٰ کے دین کے پتہ نہیں کتنے اصولوں کو ہم توڑتے ہیں۔ تو آج سوال کریں نا اپنے آپ سے، آج سوال کریں اپنے آپ سے کہ کیا ہم بھی انہی جانوروں کی طرح بن گئے؟ کیا ہم بھی اندھے گونگے اور بہرے بن گئے جن پہ کسی بات کا اثر ہوتا ہی نہیں، جن کے سامنے صبح شام دین حق کی باتیں کی جائیں لیکن اس پہ عمل کرتے ہی نہیں، ایسے گزر جاتے ہیں جیسے بہرے ہیں، کچھ سنا ہی نہیں؟ کیا سمجھتے ہیں کہ اسلام قبول کرنے سے، مسلمان ہونے سے ہماری بخشش ہو جائے گی؟ کیا ہم گناہ کرتے رہیں گے، دین حق پہ نہیں چلیں گے، کیا ہم بخش دیے جائیں گے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام صرف قبول کرنے والا مذہب نہیں ہے، اسلام عمل کرنے والا مذہب ہے۔ لیکن افسوس، صد افسوس، ہماری مثال بھی اس جانوروں جیسی ہی ہو گئی ہے کہ جو شور اور آوازوں کو سنتے تو ہیں، جب دین کی باتیں کی جاتی ہیں سنتے تو ہیں، لیکن سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو گئی ہے۔ ہمارے سامنے جتنی مرضی دین کی باتیں کی جائیں، ہم اس کو سمجھنے، عمل کرنا تو دور کی بات، ہم ان کو سننا ہی نہیں پسند کرتے۔ کتنے افسوس کی بات ہے، ہم ایسے گزر جاتے ہیں جیسے اندھے گونگے اور بہرے ہیں۔ یاد رکھیں، آج ہماری پریشانی کی تمام تر وجوہات جو ہیں وہ دین سے دوری ہے، اور جتنا دین سے دور ہوں گے اتنے آپ کے دل سخت ہوتے چلے جائیں گے، اور آپ پہ پھر اللہ اور رسول کی کوئی بات اثر نہیں کرے گی، اور آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا جن کی مثال اللہ پاک نے سورہ بقرہ میں دی ہے کہ یہ اندھے گونگے اور بہرے ہیں۔ یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، اور جو شخص میرے ذکر، میری نصیحت سے منہ موڑے گا تو یقیناً اس کے لیے زندگی تنگ ہوگی اور ہم اسے قیامت کے دن اندھا اٹھائیں گے۔ تو بس پھر آج ہی سے غور کریں اور اپنے آپ سے سوال کریں، کیا ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں جو اللہ تعالیٰ کا کہنا نہیں مانتے؟ کیا ہم تو ان لوگوں میں سے نہیں کہ جن پہ اللہ تعالیٰ کی نصیحت اثر ہی نہیں کرتی، جو اندھے گونگے اور بہرے ہیں؟